اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ 14ویں روزے میں 14ویں پارے کی خلاصے اور اہم نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، سورہ ہجر اور سورہ نحل، مکمل دونوں صورتیں آئی ہیں۔ سورہ ہجر میں 5 باتیں ہیں کفار کی آرزو۔ آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو نعمتوں میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ اے کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ قرآن کی حفاظت دوسرا ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا، فرشتوں کا مسجود بنایا، شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ لہذا انسانوں کو متوجہ رہنا چاہیے، اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے۔ 3 قصے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بھی بوڑھی ہو چکی تھیں، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا، لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں اور آپ مایوس نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ دوسرا قصہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو فرشتے آئے تھے، کوئی خوشخبری سنا کر حضرت لوط کی طرف جاتے ہیں اور وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ جن کی قوم بگڑ چکی تھی، اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کے بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ کو صبح ہوتے ہی کاٹ دیا جائے گا، لہٰذا ان کے ماننے والوں اور ان کی آل کو بستی سے نکل جانے کا کہا گیا۔ تو سب لوگ ان کے گھر کی طرف لپکے، اور انہوں نے جو فرشتوں کو دیکھا کہ جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، تو جب فرشتوں اللہ کا عذاب لے کے آئے ہوئے تھے تو یہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ نوخیز لڑکے ہیں اور ان کی طرف بڑے غلط ارادے سے، اور حضرت لوط بڑے پریشان ہوئے، لیکن یہ کہ فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور بالآخر ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا اور عبرت کا نشان بن گئے۔ اور اسی طرح قوم سمود کا بھی ذکر ہے۔ اصحاب الحجر سے مراد قوم سمود ہے کہ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے، بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی کا نکلنا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، کہ جو حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، پھر نکلتے ہوئے ولادت کے قریب ہونا، پھر اس کے بچے کا پیدا ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی ہونا، اس سے دودھ کا حاصل ہونا، اور اس طرح کے کئی معجزات کا مجموعہ تھا۔ اور ناقۃ اللہ کہا گیا اس کو، اللہ کی اونٹنی۔ لیکن ان بدبختوں نے معجزے کی کوئی قدر نہ کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان لے آتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ پوری قوم جو وادی ہجر والے تھے وہ عذاب الہی کی لپیٹ میں آ گئے۔ 5واں ٹاپک جو ہے مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، کہ آپ نے سے فرمایا گیا کہ مشرکین مکہ کی باتوں سے پریشان نہ ہوں،
اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی رب جب تک زندہ ہیں اپنے رب کی پروردگار کی عبادت کرتے رہیں۔ سورہ نحل میں بھی 5 اہم باتیں ہیں۔ توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، اور ایک جامع آیت ہے کہ جس میں کچھ اہم مسائل بیان ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے۔ توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو، فرش اور آسمان کے چھت کو بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ یہ آیات الہی ہیں کہ آیات آفاق میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا جائے۔ چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں، جن سے تم دودھ پیتے ہو، دودھ حاصل ہوتا ہے اور گوشت حاصل کرتے ہو، اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر، گدے پیدا کیے جو برداری کے کام آتے ہیں، ان میں رونق ہے اور زینت بھی ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح وہی بارش برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے، باغات پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے مچھلی کی صورت میں تازہ گوشت اور اسی طرح زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکو گے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، مگر نہ انسان ان کی انعامات کا شکر ادا کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور شرک کرتا ہے۔ دوسرا بیان جو ہے وہ رسالت کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیں اور اس کی راہ میں پیش آنے والے جو مصائب ہیں ان پر صبر کریں۔ نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے کہ شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں پہ اپنا چھتا بناتی ہے اور یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر اس سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتا ہے اور جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ جامع آیت سورت کے آیت نمبر 90 میں 3 باتیں ہیں اس سورت کے اندر کہ 3 باتوں سے کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ عبادت اور معاملات میں عدل رکھنا، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ واضح اور آشکار برائی نہ کرو، اور اسی طرح منع کردہ کاموں سے اور ظلم سے روکا گیا ہے۔ 5واں ٹاپک جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے۔ اس صورت میں بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے اور شکر گزار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ملت کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اسوہ ہیں، اور اسی طرح دعوت، حکمت، نصیحت کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیا گیا، حکمت اور بھلی نصیحت کے ساتھ اور خوبصورت طریقے سے بحث و مباحثے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اس 14ویں سپارے کی خلاصہ اور اہم نقاط تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم معارف قرآن کو سمجھ سکیں اور سمجھ کے ان پر عمل پیرا ہو سکیں، ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہمکنار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔